3 آیتیں ہو گئی، آج انشاءاللہ چوتھی آیت کا درس ہوگا۔ اس میں جو تیسری آیت گزشتہ ہفتے یا اس سے گزشتہ ہفتے جو ہوئی تھی، تو اس میں پتہ چلا تھا کہ اسلام کی طرف سے مسلمان مردوں کو ایک وقت میں 4 نکاح کی اجازت ہے، اور یہ مجھے بتائی گئی تھی کہ چونکہ پہلے کوئی قید نہیں ہوتی تھی نکاح کرنے کی، آدمی جتنے چاہتا تھا اتنے نکاح کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ لہذا قرآن نے 4 کی جو قید لگائی وہ اس وجہ سے کہ عورتوں کے حقوق نہ مارے جائیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آج دشمن اسلام کی طرف سے جو اس آیت کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی، اور نعوذ باللہ اسلام غلط کہہ لیں کہ نفس پرستی سکھاتا ہے، شہوت پرستی سکھاتا ہے، لوگوں کو بگاڑتا ہے، عیاش بناتا ہے، نعوذ باللہ یہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگوں نے، جن کو دنیا والے بڑے کہتے ہیں، انہوں نے بھی تعدد ازواج یعنی زیادہ نکاح کرنے کی اجازتیں دی ہیں۔ ایک عیسائی فاضل ہیں، مشہور ہیں، ڈیون پورٹ نام کا، ہم نے پڑھا تفسیر میں، تو انہوں نے انجیل کی آیتوں کو جمع کیا اور اس کی تعدد ازواج یعنی زیادہ نکاح کی حمایت میں انہوں نے باتیں لکھی انجیل کے حوالے سے، اور وہ بعد میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ تعدد ازواج صرف اچھا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک خاص طرح کی برکت ہے، اس میں خاص طرح کی برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم برادران وطن کو دیکھتے ہیں، ان کے مذہب میں ایک شخص ہیں جو رام کرشن کے نام سے غالباً جانے جاتے ہیں، اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی بھی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی تعدد ازواج ہمیں دکھتا ہے، وہ کافی شادیاں کیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی زناکاری سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو نکاح کا دروازہ کھولنا پڑے گا، نکاح کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر کوئی نکاح کے دروازے کو بند کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کے لیے زنا کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے 11 نکاح کیے، نعوذ باللہ آپ اس دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے، نفس پرست تھے، شہوت پرست تھے، طرح طرح کے الزامات اور گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، باقی جو نکاح کیے وہ 50 سال کے بعد کیے، 50 سال کی عمر کے بعد کیے۔ تو اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اگر شہوت پرستی کے لیے آپ آتے تو جوانی میں نکاح کرتے یا جوانی ڈھلنے کے بعد کرتے؟ 50 سال کے بعد کیا۔ دوسری چیز، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 40 جنتیوں کی طاقت دی، کھانے میں، پینے میں، شہوت میں اور کام کرنے میں، 40 جنتی نوجوانوں کی۔ دوسری جگہ بتایا کہ ایک جنتی نوجوان کی طاقت دنیا کے 100 جنتی نوجوانوں کی طاقت کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی طاقت ہو گئی؟ 4000 مردوں کے برابر ہو گئی۔ اور نکاح کتنے کیے؟ 11 کیے۔ تو اگر شہوت پرستی کے لیے آتے تو اپنی جو ہے ضرورت کو پورا کرتے، اتنے نکاح کرتے، حالانکہ ایسا نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ جو تعدد ازواج اللہ کے رسول نے کیا ہے ان کے ساتھ ایک خاص تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ 4 سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، حضرت عائشہ صرف ایک ایسی تھی جو کماری تھی، ان کے علاوہ جتنی تھیں سب بیوہ تھیں یا تو مطلقہ تھیں، کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا۔ حضرت خدیجہ جو سب سے پہلے نکاح کیا، انسان نکاح کرتا ہے تو پہلی کماری لڑکی سے کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو کیا وہ پہلی جو تھی وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف الزام لگانا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس کا دوسری طرف سے جواب ہم سوچتے نہیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے بہت اچھی بات ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ وہ کفار مکہ تھے، وہ کفار مکہ اور قریش مکہ تھے۔ کتنی تکلیفیں دیں کہ جو ہے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بھاری بھاری چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، اور طائف جا رہے ہیں تو اینٹیں مار مار کے، پتھر مار مار کے ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، اور ان کو شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ لیکن کسی نے بھی اس زمانے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ عیاش ہیں، کسی نے بھی ان کی شادیوں کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ عام بات تھی۔ آج زمانہ جو کہ بدل چکا ہے، اللہ کے نبی سے ہم دور ہو گئے، اس زمانے سے ہم دور ہو گئے، اور نکاح کے کانسیپٹ کو بھی ہم سمجھے نہیں۔ اسلام نے جو شادی کے مزاج کو بتایا ہے، شادی کی تمام چیزوں کو جو بتایا، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ اس زمانے میں چونکہ عام تھا، زمانے جاہلیت قریب تھا، اور اس وقت 11 کیا لوگ 100 سینکڑوں بیویوں سینکڑوں شادیاں کیا کرتے تھے، تو اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے
کہ ایک تو اسلام میں کیڑا نکالنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ والے حالات سے وہ واقف نہیں ہیں، وہاں کی تاریخ سے وہ واقف نہیں ہیں۔ لہٰذا اوپر کی جو آیت آئی جس میں 4 کی اجازت ملتی ہے، لوگ اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ قرآن ایسا کہتا ہے، لیکن وہ دوسری آیت پڑھنا بھول جاتے ہیں جو آج انشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو بھی کہ صرف اس چیز کی اجازت ہم دیکھ لیں کہ ہاں اسلام میں کتنی اجازت ہے اتنی کر لی جائیں، اس کے بعد عورتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، یہ گرفت کے قابل عمل ہے۔ آخرت میں پکڑ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو نعمت دی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو دی تھی اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ لہٰذا آگے کی آج جو آیت ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہ ایک آیت ہے، اور ہر جملے میں گویا کہ جو جاہلیت کے معاملات تھے، جو جاہلیت میں کام ہوا کرتے تھے، عورتوں کے حقوق مارے جاتے تھے، ان چیزوں کو اس میں بتایا گیا اور ان سب کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اوپر زیادہ نکاح کر کے لوگ سینکڑوں بیویاں رکھتے تھے اور حقوق مارتے تھے، اسلام نے 4 کی قید لگائی اور کہا کہ اب جو ہے عورتوں کے حقوق مارے نہیں جائیں گے۔ اب نیچے اور زیادہ حقوق بتائے جا رہے ہیں عورتوں کے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اول تو بیوی کو مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا، مہر نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی دینے والا ہوتا تھا تو جو لڑکی کے ذمہ دار ہوتے تھے، ولی ہوتے تھے، وہ لے لیتے تھے اور لڑکی کو نہیں دیتے تھے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہوتی تھی کہ اگر مہر دیتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے دیتے تھے، اور ٹیکس سمجھتے تھے، فائن سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے، یہ سمجھ کر کے دیتے تھے، دل سے ان کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی آیت میں کہا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو دل کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، دل سے چاہتے ہوئے، طیب نفس کے ساتھ۔ صدقاتہن، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ صدقات جو صاد دال قاف عربی میں آتا ہے اس کے معنی سچائی کے آتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میقات میں لکھا ہے اس کے لیے کہ صدقات اس لیے مہر کو کہا گیا کیونکہ اس میں ایک طرح سے عورت کے لیے مرد کی طرف سے محبت ثابت ہوتی، سچی محبت ثابت ہوتی ہے، سچا میلان ثابت ہوتا ہے، اس لیے صدق کو سچا کہتے ہیں اور صدقات کو مہر کہتے ہیں، صدقات کو مہر کہتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی مرد مہر ادا کرتا ہے، اپنی اہلیہ کو دیتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت سے، اپنی اہلیہ سے سچی محبت کرنے والا ہے اور سچا رجحان ہے اس کی طرف۔ تو جب وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اس میں 2 لوگ مخاطب ہیں، ایک تو شوہر مخاطب ہیں کہ تم عورتوں کو حق کے مہر ادا کرو گے، دوسرے جو ولی ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ابا ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، اگر ان کو مہر مل جائے کوئی حرج نہیں، ان کو بھی مخاطب اس میں ہو گیا کہ آپ کو جب مہر مل جائے تو آپ اپنی لڑکیوں کو، اپنی جو آپ کی ماتحتی اور کفالت میں ہیں، ان کو وہ پیسے اور جو بھی چیز مہر میں آئی ہے وہ ان کو ادا کر دیں۔ نحلہ یعنی خوش دلی کے ساتھ دیں، اچھائی کے ساتھ دیں، بدمزگی کے ساتھ نہ دے، اور بے رخی اختیار کرتے ہوئے نہ دے، اور تاوان اور ٹیکس سمجھ کر کے نہ دے، بلکہ اچھائی کے ساتھ دے، کیونکہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگ اچھائی کے ساتھ نہیں دیتے تھے بلکہ زور زبردستی کر کے معاف کرا لیا کرتے تھے۔ آگے فرمانے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں، اگر وہ خوش دلی سے، اس میں بھی نفسہ کا لفظ استعمال کیا کہ طیب نفس کے ساتھ، اگر پورے مہر میں سے کوئی حصہ اگر تمہارے لیے چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم خوشگوار ہو کر کے کھاؤ، ذوق و شوق سے کھاؤ، تمہارے لیے کوئی دقت نہیں، تمہارے لیے وہ مال مبارک ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیوی ہو گئی، اسی طریقے سے بہن ہو گئی، یا اسی طریقے سے والد کے انتقال کے بعد ماں ہو گئی، اور خاص طور سے سوتیلی ماں ہو گئی، ان لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، ان لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ اور اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے اور بہت زبردست اصول ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی کا بھی مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے بغیر اس کے طیب نفس کے، بغیر اس کی دل سے اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے الا لا تظلموا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ظلم نہ کرو، الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، کہ جان لو اس بات کو کہ کسی کا بھی مال دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے۔ اب خوش دلی سے مال میں دیکھیے کیا چیز آتی ہے، ہم نے مہر نہیں دیا، زور زبردستی کہہ کے معاف کرا لیا، تو اس نے جو ہے دل سے معاف نہیں کیا، دل سے معاف نہیں کیا۔ اگر وہ دل سے معاف کر دے تب ہمارے لیے جائز ہے، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کر دیا تو معاملہ یہ ہے، تفسیر میں لکھا ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طیب نفس اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جب ہم مال کسی کے حوالے کریں اور وہ خود ہم کو لوٹا دے۔ حوالہ کرنا، حوالے کرنا شرط ہے،
لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے معاف کر دیتی ہے یا جو ہے اپنا مطالبہ نہیں کرتی ہے تو آج کے ماحول میں معاملہ یہ ہے تو وہ یہ چاہتی یہ ہے، ہماری خواتین چاہتی یہ ہیں کہ معاملہ آگے نہ بڑھے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو حق نہیں ملے گا کیونکہ ماحول ویسا ہو چکا ہے، ہم کو حق نہیں ملے گا، لہٰذا اگر ہم مطالبہ کریں گے یا اگر ہم دل سے معاف نہیں کریں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے اور بات طلاق تک پہنچے گی اور جہیز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر کے اس کو مسالہ لگا کر کے بات کو بڑھا دیا جائے گا، لہٰذا اس کو معاف کرنا پڑتا ہے لیکن معاف ہوتا نہیں۔ اسی طریقے سے مال اب اس کی بغیر اجازت کے بغیر خوش دلی سے اس نے ہم کو دیا تو ہمارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ والد کا انتقال ہوا، ہم نے اپنے جو بہنوں کے حق کو مان لیا، اپنے چھوٹے بھائی کے حق کو مان لیا، لہٰذا اس کی وہ خوش دلی سے اس نے نہیں دیا، یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنی جو ہے بیوہ ماں کا ہم نے حق مان لیا اور ان کے جو مال میں میراث میں جو حصہ لگتا تھا ہم نے ان کو نہیں دیا بلکہ خود قابض ہو گئے، وہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ سوتیلی ماں ہو چاہے وہ سگی ماں ہو، کسی کا بھی مال بغیر ان کے طیب نفس کے جائز اور حلال نہیں ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے زمرے میں ایک دو چیزیں اور آتی ہیں، جہیز، اس کے زمرے میں دوسری چیز آتی ہے نیوتا، اس کے زمرے میں ایک چیز آتی ہے کسی کے گھر میں لڑکی کی شادی ہے تو ہم اس کو ہدیہ دیں، فریج گفٹ کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے واشنگ مشین دے رہے ہیں اور دل میں نیت یہ ہے کہ ہم آج ان کی لڑکی کو دے رہے ہیں لہٰذا کل ہماری لڑکی کی شادی ہوگی تو یہ ہم کو دیں گے، لیکن دل میں نیت نہیں ہے، دل میں اچھی نیت نہیں ہے، ہم دل سے نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کیفیت اور طاقت اور اتنی استطاعت نہیں، ہم کو قرض لینا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم کو بعد میں ملے گا، صرف اس لیے کہ جو ہے ہم کو لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے اپنی سگی سالی کیا نہیں دیا، سگے سالے کیا نہیں دیا، سگے بھائی کیا نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے سگے بھائی نے نہیں دیا، تو یہ طیب نفس کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہوگا مال، ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اسی کے زمرے میں صرف دنیاوی معاملہ نہیں، دینی معاملے میں بھی اس بات کہی گئی کہ جو چندہ کرنے والے ہوتے ہیں مدرسے کے، مسجد کے یا جو بھی کام ہیں اس میں بھی طیب نفس شرط ہے، اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ پیسہ دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، 1 روپیہ دے 1 کروڑ دے، وہ طیب نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زبردستی لے رہا ہے یا جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر کے، سردار کے یا پردھان کے یا چودھری کے کوئی سیٹ صاحب ہیں ان کے دباؤ میں آ کر کے کر رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہوگا، مدرسے والوں کو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ پیسہ ان کو واپس کریں، وہ حلال پیسہ نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر طیب نفس کے ساتھ کوئی اپنا حق معاف کرتا ہے اور وہ دے دیتا ہے اور اپنے جو ہے جو پیسہ ملا یا جو مہر ملا اور بیوی نے اس کو لوٹا دیا خوش دلی کے ساتھ، تو معاملہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو فقلوہ ہنیئا مریئا، اس کو خوشگوار طریقے سے رشتہ بستہ کے طور پہ ہم کھا سکتے ہیں، اچھائی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے معاف نہیں کیا تو ہم کو بہت سے دینداری کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پہلے تو حق مان لیا جاتا ہے، پھر یہ لکھا گیا اس میں کہ دیندار بہت زیادہ اگر ہوئے تو جا کے معافی مانگ لی جاتی کہ ہم کو معاف کر دو، یہ بھی اسلام میں اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ آپ مال حوالے کر دیجئے، اس کے بعد اگر وہ لینے سے انکار کر دے یا لے کر کے رکھے اس کے بعد آپ کو معاف کر دے، واپس کر دے تو آپ کے لیے جائز ہے۔ اس میں جو لفظ آیا کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، یعنی پورے مال میں سے، پورے محل میں سے کوئی حصہ، کچھ حصہ تمہارے لیے اگر معاف کر دیتی ہے طیب نفس کے ساتھ، دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، تو تمہارے لیے جائز ہے۔ جب تھوڑا سا حصہ خوش دلی کے ساتھ معاف کرنے پہ جائز ہے تو اگر سارا بھی حصہ خوش دلی کے ساتھ معاف کرتی ہے تو بھی جائز ہو جائے گا۔ ایک آخری بات اس میں اور سنتے جائیں کہ طیب نفس کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں طیب نفس کہا گیا، طیب قلب نہیں کہا گیا، یعنی خوش دلی ایک ہوتا ہے نفس، انسان کی گہرائی جو ہوتی ہے، انسان کے اندر کی جو گہرائی ایک اندرونی چاہت ہوتی ہے اور ایک باہری چاہت ہوتی ہے، ایک باہری چاہت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کو کوئی اپنا کام کرانا پڑ جائے سرکاری دفتر میں جا کے اور وہاں ہم سے رشوت مانگی جا رہی ہے، 500 روپے رشوت مانگی گئی اور ہمارا جو کام ہے وہ ہزاروں کا ہے، لاکھوں کا ہے، یہ 1000 مانگی گئی لاکھوں کا کام ہے، یہ ہمارا حق کوئی معاملہ پھنسا ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ اب وہاں پہ اگر ہم 500 روپے دیں گے تو ہمارے دنیا کے معاملات بنیں گے، ہمارے پاس ہزاروں آئے گا۔ تو یہ جو 500 روپے دے رہے ہیں یہ اگرچہ ہم دل سے دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس سے پوچھا جائے کہ تم واقعی دل سے دے رہے ہو، نہیں دے گا، اگرچہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ طیب قلب ہوگا کہ ظاہری حصے میں تو خوش ہے، تو ساتھ ساتھ جو بظاہر دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی خوشی 500 دے رہا ہے، 1000 دے رہا ہے اپنا کام کرانے کے لیے، لیکن حقیقتاً جو طیب نفس ہونا چاہیے وہ یہاں پہ نہیں ہے، لہذا وہ کام وہ مال بھی حرام ہوگا۔ تو یہ ایک آیت تھی انشاءاللہ، باقی آیت اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعتراضات ہوئے وہ مسلمانوں میں بھی ہیں، جو کہ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا، اس وجہ سے مسلمان بھی اس اعتراض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اسلام کے پاس جواب نہیں ہے، قرآن کے پاس جواب نہیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، شریعت کو سمجھ لیں گے تو سارے جواب ہم کو مل جائیں گے اور ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔